رسول اللہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ منقبت حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں، اللہ پاک یہ جو کچھ بھی پڑھوں اسے قبول کر لے، آمین۔ اگر آپ لوگ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کو بھی قبول کر لے گا، آمین انشاءاللہ۔ تو میرے ساتھ پڑھیے گا نا، پڑھیں، بار بار آپ سنے ہیں، پڑھے نہیں ہیں، مگر آج پڑھو، غوث پاک کا دم بھرو، ان کا دم بھرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جب غوث پاک کا دم بھرو گے نا، دم اگر روزانہ بھرو گے غوث پاک کا دم بھرتے 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 اگر تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے تو زندہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ میرا کس کا نام ہے پتا ہے آپ کو؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو میرا محی الدین کہتے ہیں۔ محی الدین بولے تو دین کو زندہ کرنے والا، سمجھ میں؟ تو اس لیے آپ بھی کہیں میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے محفل یہ سجائی بڑی دیر سے، ہم نے محفل یہ سجائی بڑی دیر سے۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی۔ تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی۔ لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاشا پنج تانی خیر سے۔ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے غوث پاک تو بغداد میں ہے، یہاں کیسے دیکھتے ہوں گے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، غوث پاک بغداد میں ہے، یہاں کیسے ملاحظہ فرمائے؟ آپ نے ایک انجینئر ہوتا ہے، راستہ بنانے والا، وہ امریکہ میں رہ کر پتہ لگا لیتا ہے کہ کھڑارا گاؤں کدھر ہے۔ آج دیکھتے ہو ایٹم بم وغیرہ سب، پولیس فورس آرمی وغیرہ بم کدھر رکھا ہے سب پتہ لگا لیتا ہے وہاں گھر بیٹھے بیٹھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کا علم سیکھنے والا وہ بیٹھے بیٹھے اپنے گھر سے کہاں میزائل گرانا ہے، کس جگہ پر کیا ہو رہا ہے، سب چیز کا پتہ لگا لیتا ہے، تو میرے غوث پاک کیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ غوث پاک ملاحظہ فرما رہے ہیں، حق ہے بات، یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، میں ایک بات کہتا ہوں، یہ دو شعر پڑھنے والا ہوں میں، تو پنج تن جانتے ہو؟ پنج تن کس کو کہتا ہے؟
اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے بتاؤ؟ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ سب کو پتا ہے مگر دماغ حاضر نہیں ہے. کلمہ پڑھتے ہو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے زیادہ اگر قریب ہے رب تک بات پہنچانے کے لیے تو وہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر ان سے قریب، نبی سے قریب کون ہے؟ حسن ہے، حسین ہے، خاتون جنت ہے، مولا علی مشکل کشا ہے. اسی کو پنجتن کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسی کو پنجتن کہتے ہیں. انہی کے صدقے میں ہم مانگ رہے ہیں، ایسے سے نہیں مانگ رہے ہیں، پنجتن سے. پھر سے یہ شعر پڑھوں؟ جی پھر سے پڑھ دو، بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی. دونوں جہاں میں لاج رہے گی، یہ دنیا میں بھی میدان محشر میں بھی. غوث پاک اپنے چاہنے کریں گے. آج کسی کو پانی پلاتے ہو تو وہ تمہارا ہیلپ نہیں کرتا، ہم ان کا دم بھرتے ہیں تو کیا وہ میری ہیلپ نہیں کریں گے؟ وہاں بھی ہیلپ کریں گے، گھر میں بھی ہیلپ کریں گے، میدان میں ہر جگہ وہ ہیلپ کریں گے. تو فرماتے ہیں تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی. لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتاؤں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاشا پنجتنی خیر سے. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. مشکل جب بھی سر پر آئی، مشکل جب بھی سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی. مشکل جب بھی سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی. جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا. چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. ایک واقعہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھو آپ لوگ بھی درود پڑھو. رسول اللہ. لگتا ہے اس میں آوازیں نہیں، بیٹری کمزور ہو گیا، آواز نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حدیث پاک ہے، جہاں پر ذکر نبی ہوتا ہو اور درود پڑھواتا ہو اور وہ نہ پڑھے تو سب سے بڑا کنجوس ہے. کیا ہے؟ کنجوس، 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 کنجوس. آپ لوگ کنجوس ہو نہیں نا؟ زبان کی قربانی نہیں دے سکتے کیا؟ یہ زبان اللہ پاک نے کس لیے دیا ہے؟ بولنے کے لیے. فالتو کے بعد کروڑوں بولو گے، چلاؤ گے، نہ جانے کیا کیا بکو گے، مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نبی پر درود پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو نہیں پڑھتے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
پاک، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور آل رسول، حضور سید شاہد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے گاؤں والوں اور محلے والوں، سب لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اتنی محنت سے دور دور سے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں میرے گاؤں میں۔ علی جناب جمشید صاحب نے ویسے بھی بھوج کھلا سکتے تھے، ہے نا بھائی، بھوج کھلا دیتے ہو جاتا، مگر بھوج بھی کھلائے الحمدللہ غوث پاک کے نام پر، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام پر۔ یہ پتہ ہے کیسے ملی؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہر چاند کی 11 تاریخ کو، ہر چاند کی 11 تاریخ کو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کھانا بناتے تھے اور کھلاتے تھے نبی کے نام پر، نبی کے نام پر۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی دنوں تک وہ کھانا بانٹتا رہا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ چٹائی بھی جو رہتے تھے نا، چٹائی بھی غریبوں میں بانٹ دیتے تھے جس کے گھر میں چٹائی نہ ہو۔ ایک دن ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے خواب میں آیا اور کہا، بیٹا عبد القادر، تم میرے نام سے کھانا کھلاتے ہو، کل میری امت تمہارے نام سے کھانا کھلائے گا۔ غوث پاک کا کھانا اتنا چھوٹا موٹا نہیں، برکت والا کھانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کھانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر الحمدللہ غوث پاک کا محفل بھی سجایا ہے، اور یہ محفل اس لیے سجایا گیا ہے تاکہ ہم لوگ غلامی کا ثبوت دے دیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ گھر میں سو رہے ہیں، جو نکڑ پر، چوراہے پر، چوک پر جدھر بھی آواز جا رہی ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محفل میں آ جائے، اس لیے کہ میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے مریدوں، میرے چاہنے والوں، تم گناہگار ہی کیوں نہ، خطا کار ہی کیوں نہ ہو، مگر تمہارا پیر اچھا ہے۔ سبحان اللہ، تمہارا پیر اچھا ہے، غوث پاک اچھا ہے، ہم سب ان اچھوں کے صدقے میں بخشے جائیں۔ اس لیے آ جاؤ، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے، 2-3 شعر۔